والصلاة والسلام على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی ہے، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب امم فخر عرب و عجم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم علت آدم و بنی آدم معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ پہ گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں جو واضح تبلیغ کی، تمہیں دین دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، وگرنہ یہ کوئی سوکھا کام نہیں تھا کہ جس انداز کے اندر میرے رسول نے تبلیغ کی تھی، میں آپ کو سنانے آیا ہوں تو آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ماحول بھی آسودہ ہے، خوشبو جو ہے وہ پھیلی ہے، آپ کی آنکھیں بے چین ہیں، کانوں کی سماعتیں بچتی چلی جا رہی ہیں۔ ہاں میری نحیف کمزور آواز تھی، کہاں تک پہنچتی، لیکن وہ مسئلہ اس مائک نے حل کر دیا، تو تبلیغ کرنا تو مشکل ہی نہیں رہا۔ جس دور کے اندر مبلغ آئے تو پھولوں سے استقبال ہوتا ہو، نعرے لگا کر کے اس کا استقبال کیا جائے اور اس کی تقریر کے دوران نعرے لگائے جائیں، اسے انواع اقسام کے کھانے پیش کیے جائیں اور اس کا استقبال پرتپاک طریقے سے ہو، تو تبلیغ کرنا کون سا مشکل ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جس دور کے اندر میرے رسول سنانا چاہتے تھے، کفار کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کہتے تیری بات کو سنیں گے ہی نہیں، عمل کہاں سے کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی تو انگلیاں نکالو گے جب نکالو گے اللہ کا پیغام سنا کے جاؤ۔ اس ماحول کے اندر میرے رسول نے تبلیغ کی، راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، گوبر سے بڑی اوجڑیاں لا دی گئی، سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال میرے نبی نے پتے کھا کے گزارا کیا۔ یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، اللہ اکبر، وہ گیت جو تم نے سنا ہی نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ یہ کوئی معمولی بات تھی، یہ تماشا لبے بام تھا۔ فرمایا اس کے باوجود میں نے جو تمہیں تبلیغ کی، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن اتنی بات ہے میری اطرت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اچھا یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ حضور کی ساری زندگی کو جب بے لوث رکھا گیا، ساری تبلیغی ساری کو جب کوئی چیز نہیں مانگی گئی، تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا
یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اہل بیت سے اگر تمہاری محبت ہوگی تو اس میں اہل بیت کا نفع نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا نفع ہے۔ اللہ اکبر کا لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کہا دوسری اپنی اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، کہا لوگو میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہداء کا۔ یہ سیدنا امام حسین کا ہی مقام ہے۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہداء کا، ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر۔ یہ بشریت کا ناز ہے نا، ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، رخ پھیر دیا جس نے زمانے کی ہوا کا، نذرانہ جاں پیش کیا دین کی خاطر، تو باب نیا کھول گیا صدق و صفا کا۔ ہر عہد میں خوشبو ہے تیری موج نفس کی، ہر عہد میں خوشبو ہے تیری موج نفس کی، ہر عصر میں ہے جلوہ تیرے رنگ قبا کا، حق گوئی ثابت قدمی تیری مثالی، حق گوئی ثابت قدمی تیری مثالی، تیری رگوں میں تھا رواں شیر خدا کا، دنیا میں جدا ہے تیرا انداز شہادت۔ یہ انداز شہادت کسی کو نصیب نہیں ہوا جو امام علی مقام کو نصیب ہوا۔ دنیا میں جدا ہے تیرا انداز شہادت، جہاں دینا تھا گو شیوا صدا اہل وفا کا، جس شام کئی چاند تھے کربل کی زمین پر، جس شام کئی چاند تھے کربل کی زمین پر، اترا ہوا کیوں چہرہ تھا کوفے کی فضا کا۔ اللہ اکبر، کیا بات تیرے فرق شفق رنگ کی مولا، کیا بات تیرے فرق شفق رنگ کی مولا، کیا کہنے تیرے لب قرآن سرا کا۔ وہ قرآن جو امام علی مقام نے نیزے پہ پڑھا، ایسا قرآن کسی نے نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے عقد کی باری آتی ہے، ان کے نکاح کی باری آتی ہے تو صحابہ رسول حضور کے پاس رشتہ طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ جناب علی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں علی تم جاؤ، ہمارا خیال ہے کہ حضور اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دے دیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اصرار کے بعد جب آپ گئے تو ابھی جا کے بیٹھے تھے تو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ بات کریں، تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ اے فروغت صبح آثار ظہور، اے فروغت صبح آثار ظہور، چشم تو بی نندائے ما فی صدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے اندھیرے کے اندر بیٹھ کے لکھ دیا نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، میرا نبی تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ کالی فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو، کالا نام، جی یا رسول اللہ، کا انشاءاللہ۔ حضور نے صرف اتنی بات کی، حضور اٹھ کے چلے گئے۔ اب یہ باہر نکلے تو دروازے کے اوپر دوسرے صحابہ موجود تھے اور وہ منتظر تھے کہ خبر کیا آتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تم مجھے شرمندہ کر دو گے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور نے کوئی بات نہیں کی لیکن انشاءاللہ کا لفظ کہا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ علی تو نہیں جانتا پیغمبروں کی انشاءاللہ بھی ہاں ہی ہوتی ہے۔ اب اس سے قبل کہ حضرت علی المرتضیٰ پہنچتے، جبریل پہلے آگے نا، اور آ کے کہنے لگے محبوب اللہ کہتا ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر ہی سے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی کو تیار کرو، کائنات کی ایسی دلہن زمانے نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کو تیار کیا جاتا ہے۔
پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیا جاتا ہے، اور پھر حضور دونوں کو طلب کرتے ہیں، دونوں آتے ہیں، حضور اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، آخری دو کل سورہ فلق اور سورہ ناس حضور یہ پڑھتے ہیں اور پانی کے اوپر دم کرتے ہیں، اور پھر اس پانی میں ہاتھ بھگو کر کے پہلے حضرت علی کے سینے پہ چھڑکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں علی پشت میری جانب کرو، پھر پشت پہ چھڑکتے ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ کے سینے پہ چھڑکتے ہیں، اور پھر ان کی پشت پہ چھڑکتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اللہ تمہارے جوڑے کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب ان کی ساتھ شادی کو 1 سال گزرتا ہے کہ اللہ ان کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، حضور جاتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں علی نام کیا منتخب کیا ہے؟ تو حضرت علی چونکہ یہ میدان کے آدمی تھے، یہ جنگجو تھے، تو عرض کی حضور میں نے نام جو منتخب کیا ہے، جو میرا خیال ہے، حکم تو آپ کا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، لڑاکے کو۔ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، علی اس کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ، حضور حسن کا لقب دے کر کے نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی 10 ماہ یا 11 ماہ گزرتے ہیں تو ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ حضور پھر پوچھتے ہیں علی نام کیا تجویز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دونوں نام رکھنے کے بعد حضور خوشخبری جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ 2 نام کسی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے تحفہ رکھے۔ سبحان اللہ، یہ نام اللہ نے عطا کیے تھے، حسن اور حسین کا نام یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو تحفہ تھا۔ فرمایا آج سے قبل دھرتی پہ اس نام کا کوئی شخص آیا ہی کوئی نہیں، اور حسن اور حسین نام رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ساتھ جو محبت تھی، میرے نبی اپنی زبان چوسنے کے لیے امام حسین کے منہ کے اندر رکھتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت تھی وہ مثالی تھی۔ حضور سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز آتی ہے، تو حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا میں محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ اور کبھی فرماتے ہیں اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن رات کو کوئی کام پڑا تو میں حضور کے حجرے پہ حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ کافی رات بیت چکی تھی، صحابہ کا یہ انداز تھا کہ وہ حضور کے حجرے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ آ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی مرضی سے جب حضور باہر تشریف لے کے آتے تو اپنی حاجت کہہ لیتے۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ جب بڑی ہنگامی صورتحال ہوتی تو راوی کہتا ہے انگلیوں کے پوروں سے در رسول پہ دستک دیتے۔ آج بھی علماء نے در رسول کا یہ ادب لکھا کہ اگر کسی کو اللہ حضور کے روزے کی حاضری نصیب کرے تو وہاں پہ جا کے کسی سے بحث نہ کی جائے، اگر کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے تو غنیمت ہے، اگر نہیں ملتا تو چپکے سے آگے گزر جائے، وہ تو سینوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے حجرے پہ آیا اور میں نے دروازے پہ دستک دی، حضور اندر سے تشریف لے کے آئے، میں نے اپنی کو حاجت کہی، حضور نے میری حاجت کو پورا کیا۔ میں نے دیکھا کہ میں جب حضور سے بات کر رہا تھا تو حضور کے پہلوؤں کے اندر کوئی ہلچل تھی، کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، تو جب میری بات مکمل ہوئی تو میرے سے رہا نہ گیا، مجھے بے چینی تھی کہ اس وقت حضور کے پہلو کے اندر کون، تو میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور اس وقت آپ کے پہلو کے اندر کون ہے؟ تو فکاشفا، حضور نے اپنی چادر کو کھول دیا، تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور کے ایک پہلو کے اندر امام حسن ہے، دوسرے پہلو کے اندر امام حسین ہے، جو اس وقت بھی یہاں پہ کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، انسانیت کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور شیخ معین الدین چشتی اجمیری تو اس معاملے پہ قلم توڑ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں شاہ بھی حسین ہے، پھر کہتے ہیں صرف شاہ ہی نہیں ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، پھر فرماتے ہیں کہ دین بھی حسین ہے، اور خالی دین ہی نہیں ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں انہوں نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. لا الہ کی بنا ہے تو وہ بھی حسین ہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ الہامی ادیان ہو یا وہ دوسرے ادیان ہو, وہ مذہب ہو یا فرقہ ہو یا مسلک ہو, آج کوئی مذہب بھی اپنی اصل صورت کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر تحریف راپ آ گئی. آپ یہودیت کا مذہب دیکھ لیں, آپ عیسائیت کا مذہب دیکھ لیں, اگر ہے بھی تو اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام پہ آیا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا. لیکن دین محمدی جس طرح حرف حرف میرے رسول کے سینے پہ اترا تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے. تو مسٹر گوکھلے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ادیان اپنی وہ شکل باقی نہ رکھ سکے, وہ مسخ ہو گئی, تبدیل ہو گئی, تغیر و تبدل آ گیا. وہ اس لیے ان ادیان کو بچانے والا کو حسین ابن علی نہیں تھا. اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی ماں کو لالچ دیا. اب لالچ دیکھے گا کتنا خوبصورت ہے. کہتا میں نے اپنی ماں سے کہا اماں اگر تو اجازت دے تو میں حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے آؤں. تو ماں نے کہا بیٹا اگر اجازت دوں گی تو پھر میرے لیے کیا کروائے گا. کہا ماں تیرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں. کتنا خوبصورت لالچ ہے جو بیٹا ماں کو دے رہا ہے. اللہ اکبر. ماں کہتی ہے بیٹا جا نماز پڑھ کے. عصر کا وقت تھا. کہتا میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تو حضور نماز کے فوراً بعد کسی کام کے اندر مشغول ہو گئے, کسی سے بات کرنے لگے, مجھے موقع نہ ملا. مغرب کا وقت ہو گیا, نماز مغرب ادا ہوئی تو حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی مغرب کے فوراً بعد یا تو حضور نوافل ادا کرتے یا پھر حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لے جاتے, وہاں پہ بیٹھتے نہیں تھے. تو اس دن ایسا ہوا کہ حضور نماز مغرب کے فوراً بعد حجرہ عائشہ کی جانب چلنے لگے. تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا تھا, نمازیں بھی 2 پڑھ لی اور جس چیز کا لالچ دے کر کے آیا تھا وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو غیر اختیاری طور پہ میرے قدم حضور کے پیچھے اٹھنے لگے. جب تیزی کے ساتھ میرے قدم اٹھے تو میرے قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی. حضور جب اس آہٹ کو سنا تو بغیر رخ پھیرے حضور بولے من ھذا, کون ہے؟ پھر خود ارشاد فرمانے لگے حذیفہ تو حذیفہ ہے. قال نعم, جی یا رسول اللہ. اب کہتے میرا خیال تھا کہ میں حضور کو وہ بات کہوں کہ جس کے لیے میں آیا تھا. رخ ابھی کوئی نہیں پھیرا اور آہٹ سن کے حضور پوچھتے کون ہے؟ حذیفہ ہے. قال نعم, جی یا رسول اللہ. قد غفر اللہ لک ولأمک ما حاجتک, اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے, بتا کیا کام. اب جو کام لے کر کے آئے تھے وہ تو پہلے ہی پورا ہو گیا. اللہ اکبر. کہا اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے, بتا کیا کام ہے. اب جو کام لے کے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا. اب کہتے میں خاموش تھا تو حضور خود ہی ارشاد بولے حذیفہ سنو, ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو آج سے قبل اس دھرتی پہ نہیں آیا. وہ 2 کام کرنے آیا ہے اللہ سے اجازت لے کے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے اللہ کا یہ پیغام دینے آیا ہے کہ آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. اللہ اکبر. یہ محبت اور یہ اعزاز حضور نے پہلے ہی بیان کیا تھا اور حضور جانتے تھے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مدتوں بعد یہ خوشی ملی تھی. حضور کے ایک ران کے اوپر حضرت ابراہیم کھیلتے ہیں جو حضور کے بیٹے ہیں ماریہ قبطیہ کے بدن سے, اور ایک ران پہ حضرت امام حسین کھیلتے ہیں اور فوری طور پہ جبریل آ جاتے ہیں. اللہ زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں. اللہ یاری تیری سونا تے ازمیشاں تیریاں آگے, سونا پرکھیا جاؤندہ ہے نال اگاں دے لگے. فوری طور پہ جبریل آ گئے. محبوب پہ یہ خوشی کا عالم تھا کہ ایک ران کے اوپر اپنا بیٹا کھیل رہا ہے اور ایک ران کے اوپر بیٹی کا بیٹا کھیل رہا ہے. اور حضور محبت کے ساتھ کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں, کبھی امام حسین کو دیکھتے ہیں. جبریل آتے ہیں, محبوب اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک بیٹے پہ ایک بیٹے کو قربان کر. حضور حضرت ابراہیم کی جانب دیکھتے ہیں, یہ میرا بیٹا ہے, اگر چلا گیا تو مجھے درد ہوگا, میں برداشت کر لوں گا. اور پھر امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں, یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, اگر یہ چلا گیا تو فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. پھر حضور حضرت جبرائیل سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جبرائیل تو گواہ ہو جا, میں نے حسین پہ اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. اللہ اکبر. حضور جانتے تھے اس میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا.
حضور جب معراج کی رات عرش پہ گئے تو پہلے عرش کے اوپر حضور نے 2 گنبد دیکھے. ایک گنبد سفید رنگ کا تھا، ایک سرخ رنگ کا تھا. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کے گنبد ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے 2 نواسوں کے گنبد ہیں. یہ سفید گنبد امام حسن کا ہے جن کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا. امت کیسے نانا سے شفاعت کا حق مانگے گی جس امت نے اس نبی کے نواسوں کو قتل کیا؟ پہلے باپ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، پھر بیٹے کی باری آتی ہے تو آپ کو کئی بار زہر دیا گیا. جب آپ کا آخری وقت آیا تو امام حسین کو قریب بلایا، کہا بیٹا مجھے کئی بار زہر دیا گیا لیکن وہ میرے پہ اثر نہ کر سکا. اس بار جو مجھے زہر دیا گیا وہ بڑا سخت زہر تھا اور میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا ہے وہ ہیرے کی پٹھ کا زہر تھا. تو آپ کی رگیں کٹ کٹ کے پیٹ سے باہر گرنے لگی. اتنی تکلیف تھی امام حسن پہ. اور اپنے حسین بھائی کو قریب کر کے کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور کہا یہ وہ سفید گنبد ہے جو آپ کے بیٹے حسن کا ہے، آپ کی امت اس کو زہر دے کر کے شہید کر دے گی. اور کہا یہ سرخ گنبد آپ کے نواسے حسین کا ہے جس کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر پیاسا شہید کیا جائے گا. یار مجھے بتائیے یہ علامتیں پہلے ہی حضور کو بتائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود میرے نبی امت کے لیے دعا کرتے رہے. اس کے باوجود میرے نبی مغفرت کی دعا کرتے رہے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. حضرت ام سلمہ کو قریب کیا، کہا یہ مٹی ہے، یہ دشت نینوا سے آئی ہے، یہ میدان کربلا سے آئی ہے. جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. اور حضور بار بار ہر موقع پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے سے واپس پلٹتے ہیں تو امام حسین کے جوتوں کے ساتھ گرد لگی تھی تو آپ اس کو صاف کرتے ہیں. تو کسی نے کہا ابو ہریرہ بزرگ آدمی اور داڑھی بھی سفید ہے، حسین تو ابھی بچے ہیں تو تم ان کے جوتے کو صاف کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تمہیں علم نہیں نا حسین کون ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے تم کندھوں پہ بٹھا کے چلا کرو. اور حضور گھر سے نکلتے ہیں اور امام حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. تاریخ کے اندر جب سے یہ کائنات بنی ہے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کسی نے نبی کے کندھوں پہ سواری کی ہو. لیکن پھر امام الانبیاء ہوں، سارے نبی جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اللہ یہ عرب کے اندر عیب تھا، وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے. آج کل بھی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو خام خواہ کی آکڑ کے اندر رہتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنی اولاد کو نہیں اٹھاتے. حالانکہ اولاد ہے، اولاد نے محبت باپ سے کرنی ہوتی ہے. کبھی داڑھی سے کھیلنا، کبھی پگڑی سے کھیلنا، کبھی لباس سے کھیلنا، تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ یہ میرے کپڑے گندے کر دے گا یا یہ میرے بال خراب کر دے گا تو دیکھنے والا کیا کہے گا. مجھے بتائیے آمنہ کے لال سے بڑا سٹیٹس بھی زمانے پہ کسی کا ہوگا؟ اب عرب کے لوگ یہ عیب سمجھتے تھے کہ اپنی اولاد کو اپنی گود کے اندر اٹھائیں، لیکن میرے رسول یہاں پہ نہیں اٹھاتے، یہاں پہ بٹھاتے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے حضور کے کندھے پہ سواری کی. 3 ہستیاں ایسی ہیں جو حضور کی پشت پہ سوار تھے. سب سے آگے امام حسن، اس کے پیچھے امام حسین اور اس کے پیچھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور کی پشت پہ سوار تھے. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، حضور نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے سجدے کو اتنا طول دیا کہ ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر حضور کی روح پرواز کر گئے. تو میں نے کنکھیوں سے سر کو اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا حضور کی پشت پہ امام حسین کھیل رہے ہیں. اچھا یہاں پہ رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا اور اسے بڑے مسائل بھی حل ہوں گے. کسی نے بیٹھ کے لکھا اور لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، سوچنے والوں نے سوچا، کسی نے اس پہ خیال ہی نہیں کیا. جس نے بھی لکھا میں ان کا نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں. کسی نے لکھا کہ امتی کی نماز کے اندر نبی کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ لکھنے والوں نے لکھا. لیکن مجھے بتائیے سجدہ جو روٹین کا حضور کا تھا وہ تو تھا اللہ کے لیے. اب پیچھے صحابہ منتظر اور خیال ذہن کے اندر یہ گردش کرتے ہیں کہ یا تو حضور پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر حضور کی روح پرواز کر گئی. سجدے کو اتنا طول دیا گیا تو مجھے بتائیے جو طول دیا گیا تھا یہ کس کے لیے دیا گیا تھا؟ امتی کے خیال میں نبی کا خیال، امتی کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز حفاظت ہوتی ہے. تمہارے فتوے کے مطابق
तो फिर मुझे फतवा ला के देना कि जब नबी के ख्याल में हुसैन था तो नबी की हुई कि ना हुई? जब नबी के ख्याल में उम्मती आए, नबी के ख्याल नमाज बातिल नहीं होती, तो फिर जब उम्मती के ख्याल में नबी आए तो उम्मती की नमाज कैसे बातिल होगी? बल्कि उम्मती की नमाज की मेराज ये है कि उसके ख्याल के अंदर हुजूर आ जाए। अल्लाह अकबर। उस सजदे को तूल देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं, मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो मैंने इमाम हुसैन को पीछे खींचना चाहा तो हुजूर ने देखा तो हुजूर ने मेरे हाथ को रोक दिया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जब खुद खेल के नीचे उतरे तो हुजूर सजदे से सर उठाया। हुजूर मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे थे। इमाम हुसैन और इमाम हसन निकलते हैं, सुर्ख रंग के जुब्बे जेबे तन किए थे। अभी कम सनी की उम्र थी, कभी गिरते हैं कभी खड़े होते हैं। जब आप गिरते हैं मेरे रसूल मिंबर छोड़ देते हैं और जा करके शहजादों को थाम लेते हैं और फिर उनको उठा करके चूमते हैं, कहते हैं अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और मालिक जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। और कहा जिन्होंने इनको खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने इनको तकलीफ पहुंचाई उसने मैं मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अकबर। का लोगों अहले बैत के बारे में मैं अल्लाह से डराता हूँ, और अहले बैत का मामला ये बड़ा ही हसास मामला है। जब हरात के अंदर कहत पड़ा ना तो वहां से लोगों ने समरकंद और बुखारी का रुख किया, तो जो लोग वहां से बेघर होकर के आए उनके अंदर एक सैयदजादी भी थी। जब वो आए तो उस सैयदजादी के साथ कुछ बेटियां थी। उसने वहां पे आके लोगों से पूछा कि मुझे किसी ऐसे शख्स का पता बताओ कि जो सखी हो और जो लोगों की मदद करता हो। तो लोगों ने बताया कि फला मुसलमान है, वो बड़ा सखी है, आप उसके दरवाजे पे जाएं। अब सैयदजादी उसके दरवाजे पे आती है और आकर के कहती है कि मैं एक सैयदजादी हूं, हालात के सताए हुए मजबूरी के मारे हुए लोग तेरे दरवाजे पे आए हैं, तो मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती, अगर तो हमारे लिए कुछ कर सकता है तो हमारे रहने का इंतजाम कर दे। उसने कहा कि मेरे पास न जाने रोजाना कितने लोग आकर के ये बात करते हैं, तो मैं तेरी बात को कैसे मान लूं? तेरे पास कोई दलील है तो मुझे दे, कोई सबूत है तो मुझे दिखा। तो उसने कहा कि हम तो हालात के सताए हुए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेरे पास हम रहने का इंतजाम तलब करें तो हम शजरा तो साथ लेके नहीं आए। इतनी बात की वो वहां से चली गई। किसी ने बताया आगे जाके थोड़ी रास्ते पे एक मजूसी है और वो भी बड़ा सखी है, आप उसके दरवाजे पे चली गई। जाकर के उसको सिर्फ इतनी बात की कि हम मुसाफिर हैं और हमारे रहने का इंतजाम कर सकते हो तो करो, मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आले रसूल से हूं। अल्लाह अकबर। मेरा ताल्लुक हुजूर की आल से है। सिर्फ इतनी बात की। उसने उनके रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया और कहा मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मेरे मुकद्दर के अंदर भलाई लिख दे। अब रात को ये मजूसी भी सोया, वो मुसलमान भी सोया। रात को मुसलमान ने ख्वाब देखा, जन्नत का मंजर है, एक बड़ा खूबसूरत महल है, हुजूर दरवाजे पे बैठे हैं और ये भाग करके दाखिल होने लगा। हुजूर ने बाजू पकड़ लिया, कहा मियां किधर के इरादे हैं, ये तो मुसलमानों का है। झट से बोला हुजूर मैं भी तो मुसलमान हूं। कहा कोई सबूत है तो दिखा। तेरे दरवाजे पे मेरी बेटी आई थी, तू सबूत मांगता था, तेरे पास कोई सबूत है कि तू मुसलमान है तो दिखा। हक्का बक्का उठा, ये मैंने क्या कर दिया? रहमत चल के दरवाजे पे आई और मैंने उसको निकाल दिया। मेरे नबी की खिदमत के अंदर हातम ताई की पोती आती है और सर से बरहना है, हुजूर कंधों से मुजम्मल वाली कमली उतार के अता कर देते। किसी ने कहा हुजूर काफिरा है, कहा बेटी तो है। एक आवाज शिकवा करता है, मां अजा खातून ते उरिया तो रेम पेश अकवामे जहां बेचादरे। काफिरों की बेटियों के सरों पे रहमत की चादर डालने वाले नबी, आज तेरी उम्मत तो उस बेटी के सर से भी ज्यादा नंगी हो चुकी है। यहाँ ते सांझियां होती हैं। बेटी बेगानी हो तो वो भी अपनी लगती है, लेकिन जहां पे सैयदजादी आए तो कहते मैं हक्का बक्का उठाओ हो, ये मैंने क्या कर दिया? रहमत चल के आई थी, दरवाजे से निकाल दिया। तो कहते कि मैं भागा उसके पीछे, मुझे पता चला वो मजूसी के घर में है। मैंने जाकर के दस्तक दी, मैंने कहा साहिब एक रात तूने रखा है, हम मुसलमान हैं, ज्यादा हक हमारा है, एक रात के बदले में 300 दिनार ले ले और वो सैयदजादी हमें वापस कर दे, उसकी खिदमत हम करेंगे। चूंकि तू मजूसी है, हम मुसलमान हैं, हमारा हक ज्यादा है ना। तो वो आगे से कहने लगा मुंह बंद कर दे, मजूसी में कल तक था, तुझे कलमा किसी मौलवी ने पढ़ाया होगा, मुझे कलमा रात हुजूर ने आके पढ़ाया। और जिस महल से तुझे रोका गया मुझे उस महल की खुशखबरी सुनाई गई। तो
کہا میں تمہیں اپنی یار کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا، میری اطرت کے ساتھ پیار کرنا۔ اور صحابہ نے کر کے بتایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ کے اندر مصروف تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ جھڑک دیتے ہیں کہ باہر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا، تمہیں نہیں پتا میں ہم بات کر رہا ہوں، تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن ملنے کے لیے آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے کہتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو، کہ ابا جان نے روکا ہے، لیکن شہزادے اگر آپ جانا چاہیں تو میں درمیان کے اندر آڑ نہیں بنوں گا۔ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں، میں ظہر کے وقت امیر المومنین سے مل لوں گا۔ تو جب باہر نکلتے ہیں حضرت عمر تو اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہنے لگے حضور حضرت حسن آئے تھے۔ کہا شہزادے آئے تھے تو نے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے ان کو کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں اتنا ضروری کام نہیں، وہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر حضرت حسن کے گھر چلے گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ بیٹا حسن، یہ میرے سر پہ عزت کی دستار دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہارے نانا کی دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے آپس کے اندر کھیل رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کو امام حسین تانا دیتے ہیں کہ جاؤ تیرا باپ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے، امیر المومنین ہے، 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، جاؤ تیرا باپ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ شہزادے آتے ہیں اپنے باپ کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں آج مجھے حسین نے یہ تانا دیا ہے، اور خیال تھا کہ میرا باپ کوئی جوابی کاروائی کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں واقعی انہوں نے یہ کہا؟ کہا ہاں۔ آپ نے ایک کاغذ منگوایا اور ایک قلم منگوایا، کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور امام حسین کو بولا یہ لکھ کے دے دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا حیران ہے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب لکھوا کر کے لائے تو آپ نے چوم کے آنکھوں سے لگایا اور رونے لگے، کہا جب مر جاؤں نا تو یہ میرے کفن کے اندر رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ کہا جب فرشتے آ کے سوال کریں گے نا من ربو کا ماں دینو کا، میں نکال کے دکھاؤں گا دیکھو حسین نے لکھ کے دیا ہے عمر ہمارے گھر کا نوکر۔ تو صحابہ نے عملی محبت کر کے دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اندر سے حضرت علی نکلتے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر امام حسن کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ کے اندر امام حسین کا ہاتھ ہے، اور حضرت حسین جو تھے وہ سر سے لے کے کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے، اور امام حسن جو تھے یہ سر سے لے کے کمر تک اپنے نانا کی تصویر تھے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا نا تو حضرت حسن سے مخاطب ہو کے کہنے لگے علی یہ تیرا بیٹا تو نہیں، یہ تو حضور کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی ان کے ساتھ کہ حضور جب جانتے تھے تو حضور نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ کربلا کی مصیبت ٹل جائے۔ یہ کوئی چھوٹی مصیبت تو نہیں تھی، لیکن جب والدین نے بیٹے کو تیار کیا ہو امتحان کے لیے تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ امتحان نہ ہو، وہ کہتے امتحان ہو، جلدی ہو، ہمارا بیٹا 100 کے 100 نمبر لے کے پاس ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا اگر امام حسین کوئی متبادل رستہ اختیار کر لیتے، کربلا میں نہ جاتے، کوئی یو ٹرن لے لیتے، تو کیا ان کے مرتبے پہ کوئی حرف آتا؟ کربلا تو بعد کی بات ہے نا، جنتی ہونے کی بشارت تو پہلے ملی تھی، آپ کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بات تو پہلے کہی گئی تھی۔ تو اگر کربلا میں نہ جاتے، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے تو کیا ان کے مرتبے میں کوئی کمی آتی؟ نہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا، کہا فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، یزید کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔